وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی IMF وفد سے ملاقات، وزیر خزانہ کا IMF پروگرام جاری رکھنے پر اتفاق۔ بجلی اور پیٹرول کی سبسڈی مرحلہ وار ختم کی جائے گی، پاکستان آمدن بڑھانے کے لیے اصلاحات پر متفق۔ IMF کے مطابق پاکستان غریب طبقے کے لیے سبسڈیز جاری رکھے، انکم سپورٹ پروگرام پر اعتراض نہیں۔ صحت کارڈ کی سہولت پر بھی IMF راضی، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ لوڈ شیڈنگ ہمارے لیے بہت عذاب بن گئی ہے، شدید لوڈ شیڈنگ ہے، سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اتوار کی چھٹی میں بھی شہریوں کو سکون نہ مل سکا، روزے دار بلبلا اٹھے۔ ملک میں بجلی کی مجموعی طلب 20,500 میگا واٹ، شارٹ فال 2,900 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ حکام کے مطابق ملک بھر میں 5 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لوڈ شیڈنگ میں اضافے اور عوام کی مشکلات پر اظہار برہمی، آئندہ ماہ تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی لانے کا حکم، کہا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے تک نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی اور کو بیٹھنے دوں گا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے صدر مملکت سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کالعدم قرار دینے کی سفارش کر دی، کہا عثمان بزدار کا استعفیٰ متنازع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا، ووٹنگ ریکارڈ ٹیمپرڈ اور ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے تحفظات پر مبنی رپورٹ صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز حلف برداری تاحال نہ ہو سکی، نون لیگ کل لاہور ہائی کورٹ توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں عدلیہ کے واضح احکامات کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس عدلیہ سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ حمزہ شہباز کو دے دیا، تو جس طرح آپ نے صدر اور گورنر کا تماشا بنایا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بغیر کسی قیادت کے ہے، آپ جلسوں میں اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے آئین توڑا ہے انہیں ہیرو بناتے ہیں۔ عمران خان ایوان نے حمزہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا تو آپ کے صدر اور گورنر نے جمہوری عمل کو تماشا بنا دیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بغیر قیادت کے چل رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آپ آئین توڑنے والے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو ہیرو بناتے ہیں۔ ہم نے آئین کی حفاظت کا حلف لیا ہوا ہے، ان سب کے خلاف آئین شکنی کرنے پر کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لاہور میں ہنگامی دورے، کوٹ لکھپت جیل کا معائنہ، شہباز شریف کو نیب کے جس بیرک میں رکھا گیا تھا وہاں کا بھی دورہ کیا۔ قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کمی کا اعلان، وزیر اعظم کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور کا بھی دورہ۔ شہباز شریف جوہر ٹاؤن میں رمضان بازار بھی گئے، اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کا 26 اپریل بروز منگل کو ملک بھر میں الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر احتجاج کا اعلان۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اجلاس میں الیکشن کمیشن کے معاملات کا جائزہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے جانبداری اور بددیانتی کی انتہا کر دی ہے، منحرف اراکین کی اسمبلی سیٹ ختم کرنے کی ڈکلریشن بھی نہیں کی جا رہی۔ عمران خان کی اسلام آباد کے لیے کال دنیا کو حیران کر دے گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا
ایسا زناتے کا رن پڑے گا کہ یہ حکومت پاکستان کی سب سے کم مدت والی حکومت ثابت ہوگی۔ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ ای سی ایل میں 100 سے زائد ناموں کو خارج کیا گیا۔ اس حکومت نے یہ NRO2 خود کو دیا۔ رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کہتے ہیں مراسلے پر جب تک تحقیقاتی کمیشن نہیں بنتا یہ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ 4 سال عمران نیازی امر بالمعروف کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا رہا۔ شیریں مزاری کو بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ پہلے وہ دین کا علم حاصل کریں، امر بالمعروف کو مطلب سمجھ آئے گا۔ ترجمان PDM حافظ حمداللہ کا رد عمل۔ ٹویٹر پر منافرت اور تشدد پر اکسانے والے ٹویٹر ہینڈل بھی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گریڈ 15 تک سرکاری ملازمتوں میں مقامی لوگوں کا حق بنتا ہے۔ مقامی افراد کے سرکاری ملازمتوں کے کوٹے کے لیے کوششیں کریں گے۔ رہنما MKM اور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا امید ہے سندھ حکومت وعدے پورے کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بیت المقدس میں ڈرون طیاروں کا استعمال کر کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مگر عالم اسلام کی طرف سے قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ 74 سال سے ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر پر مسافروں کو کرایوں میں 30% رعایت دینے کا اعلان۔ عید کے تینوں روز خصوصی ٹرینز بھی چلائی جائیں گی۔ راولپنڈی سے ملتان جانے والی تھل ایکسپریس کے کرایوں میں کمی۔ سر سید ایکسپریس کی انتظامیہ نے 2 مئی کے لیے ٹکٹ پر 40% رعایت دینے کا اعلان کر دیا۔ وفاق کے احکامات کے بعد سندھ حکومت نے بھی کراچی کی بچت بازاروں میں عوام کو ریلیف فراہم کر دیا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آٹے کے 1600 کے تھیلے بچت بازار میں فروخت کیے گئے۔ آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے غلط استعمال کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں من گھڑت کہانی بھارت کی دانستہ مذموم مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان میں ہر کمیونٹی کے مذہبی مقامات کے تقدس کو یقینی بنایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر پہنچنے پر کشمیری عوام کا شدید احتجاج۔ سری نگر سمیت وادی بھر میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں۔ حریت قیادت کی اپیل پر وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ کشمیریوں نے مودی کے اعلانات اور پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع کلگام میں بھارتی فائرنگ سے مزید 2 کشمیری شہید۔ مودی کی آمد سے قبل سامبا میں دھماکہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ سری نگر کے خلاف حریت رہنماؤں کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ۔ بھارت کے خلاف نعرے۔ نظر بند کشمیر کی عادت کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ مظفر آباد اور راولہ کوٹ بھی عوام سڑکوں پر نکلے۔ وادی نیلم کی 8 مقامات پر احتجاج۔ سماہنی میں اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ اور ریلی۔ حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہے کہ مودی کا دورہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ بھارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ کشمیری کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ تحریک آزادی کشمیر کامیاب ہوگی۔